بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو ندوہ کی طرف سے سلام۔ تاخیر کی معذرت، کچھ دیر ہو گئی پروگرام سٹارٹ کرنے میں، تو مفتی صاحب تشریف رکھتے، تو انشاءاللہ آج جو مذہب والالحاد پہ جو بات چیت چل رہی تھی اس کا 10واں پروگرام جو ہے آج چل رہا ہے، نشر کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ مفتی صاحب آپ بات شروع کیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں 2 ہفتوں سے طبیعت پہ شدید بوجھ تھا کہ ہم ایک اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلائیں، اور وہ بہت ہی اہم جملہ جو کسی شرک، کفر اور الحاد کے بیج سے بھی بڑھ کے ثابت ہوتا ہے، ان سے بدتر جملہ وہ ہم نے خالد صاحب کی زبان سے سنا تھا، اور سنتے ہی ایسی کھٹک پیدا ہوئی کہ بار بار خیال آتا رہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی نہ دی تو اتنے گمراہ کن جملے کی تردید کیسے ہو پائے گی۔ بڑی سادگی سے اور بغیر اس کی گہرائی کو جانچے خالد صاحب نے ہم سے فرمایا، اور ہم اس جملہ پورا ہونے سے پہلے سمجھ گئے کہ یہ کیا تباہی ہے۔ فرد کوئی کام کرے یا پوری قوم مل کے کام کرے، شرک بہرحال شرک ہے۔ ایک فرد کفر کرے، پوری جماعت مل کر کفر کرے تو کفر بہرحال کفر ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں جو راہیں کھلتی ہیں اور شیطان بالکل خون کی مانند جو انسانوں میں چلتا ہے، وہ تباہی کا ایک راستہ اس کو بیان کرنا مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی میں بھی یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی نے ایک شخص کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی، اور ایک شخص کو قتل کیا تو وہ مشہور بات ہے جو آپ نے سنی۔ آپ غور کریں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے لوگوں کو دیکھا تو اس مجلس میں صرف 7 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص میری نبوت میں شرک کر کے مرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب چونک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے
کہ کون ایسا بدبخت ہوگا جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرک کرے گا۔ اور جب آپ تشریف لے گئے تو ہم نے آپس میں بات کی اور ہم نے کہا کہ ہم دوست یہ تو نہیں جانتے کہ کون کب مرے، مگر ہم اتنا اہتمام ضرور کر لیں کہ ہم ساتوں ہر ایک دوسرے کو یاد رکھے، اور جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ کسی ذریعے سے خبر دے دے کہ انتقال ہو گیا فلاں کا اور کس چیز پہ ہوا، تاکہ باقی اپنی فکر کریں، اور کوئی ایک بھی کفر پہ مر جائے تو باقیوں کو اطمینان ہو کہ جو شرک فی النبوہ کا ارتکاب جس نے کیا ہے وہ آدمی گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جہاں بھی تذکرے آئے ہیں بڑی کتابوں میں، وہاں یہ آپ کو روایت ملے گی۔ وقت گزر گیا، حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ قتل ہو گیا، تو اس نے جو اپنا مؤذن مقرر کیا تھا وہ ان ساتوں میں سے ایک تھا۔ تو وہ اذان دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ بھی خدا کا رسول ہے معاذ اللہ۔ حتیٰ کہ جب وہ مرا تو جو باقی رہ گئے تھے ہمیں اطمینان ہوا کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ نبوت میں شرک یہ اس شخص نے کیا۔ اس شرک فی النبوہ کی اصطلاح یہ استعمال کی ہے بڑے بڑے لوگوں نے، اور بر صغیر میں حضرت اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے شرک فی النبوہ کو، اور ابقات میں انہوں نے اس پہ بحث بھی کی ہے۔ اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی ایسے آدمی ہیں پہلے جنہوں نے اس اصطلاح کو شروع کیا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، یہ تو اس دور سے بات چل پڑی تھی۔ تصوف کی راہ سے جو گمراہیاں آتی ہیں یہ ان گمراہیوں میں ایک بہت بڑا دروازہ اور پھاٹک کھلتا ہے، اور نبوت کے شرک میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ یہ جتنے امت میں آپ فرقے اس وقت اور اختلافات دیکھتے ہیں، اس کو بہت احتیاط بھی برت لیں تو اس میں سے، اور کم سے کم تصوف کے میدان میں تو 100%، اور باقی جتنے اختلافات ہیں شیعت، اہل تشیع اور بریلوی اور دیوبندی، ان سب کو ملا کر 70-75% یہ گمراہی کی جڑ یہ شرک فی النبوہ ہے۔ ایک شرک اللہ کے ساتھ ہے، ایک شرک اللہ کی ذات کے ساتھ، پھر اس کی صفات کے ساتھ، اور ایک شرک نبوت کے ساتھ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے،
دروازے تک پہنچانے کے لیے آئے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ ہیں غالباً، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ تھیں اور آپ نے انہیں رخصت کیا، اعتکاف میں تھے آپ، اور ہم لوگ دو داخل ہوئے اور ہم اندر مسجد میں چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے اعتکاف کے خیموں میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو خاتون تھیں جنہیں میں پہنچانے گیا تھا وہ میری اہلیہ ہیں، وہ صفیہ تھیں۔ بس یہ کہہ کے اپنے خیمہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ تو ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے کہ یہ ہوا کیا۔ ہم اٹھے اور پھر حاضر ہوئے فوراً، اور ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کوئی آپ کے متعلق تصور بھی کر سکتا ہے کہ کوئی غیر عورت، یعنی مسجد نبوی ہے، اعتکاف ہے، رمضان ہے، ایک خاتون ہے، بعید سے بعید تر تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان الشیطان تجری، اور شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کمجرى الدم، جیسے کہ خون انسانی رگوں میں گردش کرتا ہے، اس طرح۔ تو میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ کہیں میرے متعلق شیطان تمہیں کس گمراہی میں نہ ڈال دے۔ دنیا جہان کے شیخ المشائخ بھی ہوتے اور ان کے معتقدین کے دلوں میں شیطان کوئی بات ڈال دیتا، اور ڈال دیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی بدگمانی آئی تو اس کا قصہ تمام ہوا، وہ اللہ کی نظر میں کافر ہو جائے گا، چاہے وہ ظاہر میں نماز پڑھے اور روزے رکھے۔ کتنے ہی مسائل ہیں جن پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہو جائے گا اور انسانوں کے نزدیک نہیں ہوگا، اور انسانوں کے نزدیک ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ ایک آدمی 3 طلاق دیتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، اب اللہ کے نزدیک اس کی بیوی نہیں رہی، ہم کیوں اس میں دخل دیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اس نے خود کسی کو نہیں بتایا۔ اور وہ پورے سچائی اور اخلاص کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں نہیں دیں، میں نے 1 دی ہے، اور 2 جو ہیں مزید پختگی کے لیے، مزید اس کو پکا کرنے کے لیے دی ہیں، تو ہم تو 3 کا ہی فتویٰ دیں گے نا، چاہے اللہ کے نزدیک اس کی 1 طلاق ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آ کے تردید کی؟ ایسی بہت جگہیں ملیں گی، بہت جگہ۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کے نزدیک تو یہ کوئی بات ہی نہیں تھی، اور کوئی سوچنا تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کو جانتے تھے کہ شائبہ بھی اگر اس چیز کا میرے متعلق گزرا تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی نبوت کے ساتھ شرک جو ہے نا، یہ قطعاً گوارا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو، اپنے مشائخ کو، اپنے بڑوں کو دیکھا، اور وہ ہمیشہ اس بات کی عملاً بھی نفی کرتے رہے، اور زبان سے تو کہتے ہی کہتے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ چیز کر سکے۔ تصوف کی لائن سے جو گمراہیاں آتی ہیں، تصوف کے طریقے پہ جو گمراہیاں آتی ہیں، اور تصوف میں شرک جو پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک دروازہ اللہ کی ذات و صفات ہے، تو اس کے مقابلے کا
اور عملاً اس سے بھی بڑھ کے دوسرا دروازہ یہ نبوت میں شرک ہے۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کسی معاملے میں آپس میں بحث ہوئی۔ تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف چھوڑ دیا اور جو ان کے پیر و مرشد کہہ رہے تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ سید صاحب اتنے محتاط تھے، اتنے ایسے ہی تو نہیں مجدد تھے، اتنی بڑی ہستی تھی، اس پاک وجود پہ، اس کے ایک ایک ذرے پہ خدا کا نور برسے۔ انہوں نے بلایا اور کہا اسماعیل، یہ جو تم نے عمل تبدیل کیا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی شرعی دلیل ہے تو بالکل ٹھیک ہے، میری بات تم نے مانی شرعی دلیل کی بنیاد پہ، اور اگر شرعن دلیل اس کے خلاف ہے اور صرف تم میری وجہ سے اپنے عمل کو تبدیل کر رہے ہو تو یہ نبوت میں شرک ہے، یہ کبھی نہ کرنا۔ اپنے مشائخ کو، اپنے بڑوں کو، جس چیز سے آدمی متاثر ہوتا ہے ان کو اس درجے تک لے جانا کہ کتاب و سنت میں اس کی اصل آئی ہے یا نہیں آئی، چونکہ ہمارے حضرت ایسے کرتے ہیں لہٰذا ہم ایسے کریں، یہ اگر کتاب و سنت سے اصل میں چیز ثابت نہ ہو اور محض مشائخ کو مطلقاً اپنا مقتدا مان کر ان کی محبت میں ایسی چیزیں کی جائیں تو یہ شرک فی النبوت کا باب کھلتا ہے، اور اسی شرک کی نبوت کے شرک کی وجہ سے ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے، کتاب و سنت کو چھوڑ دینا اور شیخ کی اطاعت، اور شیخ یا تو اس درجے کا عالم دین ہو، اتنا محقق ہو کہ اس سے پوچھا جائے کہ حضرت یہ کیا ہے تو بتائیں کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، یا بتائیں کہ میری معذوری ہے، یا بتائیں کہ میری سے غلطی ہو گئی ہے، یا بتائیں کہ کیا مجبوری پیش آ گئی تھی، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن علی الاطلاق اپنے مشائخ کی ایسی تقلید کرنا کہ کتاب و سنت میں ہے یا نہیں ہے، چونکہ حضرت کرتے ہیں لہٰذا ہم نے بھی کرنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ سمجھ میں آئی؟ یہیں سے گمراہی کی راہ کھلتی۔ یہ شاطبی امام اور مولانا اسماعیل کی ابقات اور ان کا باقی لٹریچر رحمہم اللہ، یہ سب اس سے بھرا ہوا ملے۔ کبھی بھی اس پہ نہ چلے کہ میرے حضرت اور میرے شیخ، نہ، کتاب و سنت اصل ہے۔ اگر شیخ کا عمل اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو 100 بسم اللہ اس میں محبت کامل ہے، تعلق اور عقیدت کامل ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ترقی کا باعث ہے، وہ اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ لیکن اگر کتاب و سنت سے کوئی چیز ثابت نہیں اور پھر اصطلاحیں گھڑ لینا، کنٹرول کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ آگ لگ جاتی ہے ہمیں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے حضرت کی سنت یہ ہے، میرے شیخ کی سنت یہ ہے۔ اس گمراہ کو معلوم نہیں ہے کہ سنت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہو چکا، امت اس کو طے کر چکی، بھی تم کیا اور تمہارے شیخ کیا اور سنت کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ غیرت نہیں آتی؟ اللہ نے ان کے لیے مخصوص کر دی تھیں چیزیں۔ اس لیے آپ صوفیوں میں جائیں، ان کے حلقوں میں بیٹھیں، ان کی خانقاہوں میں، برملا یہ لفظ بولتے ہیں
کہ حضرت کی سنت یہ ہے، حضرت کی تم سنت کے لفظ کو ہی کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیا ہے آخر؟ اللہ کی کتاب اصل ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصل ہے، فقہا کا اجتہاد اصل ہے، اصول اربع کتاب، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، یہ 5-6 جو چیزیں ہیں یہ اصل ہیں۔ شریعت اس سے ثابت ہوتی ہے، کسی بڑے کے بڑے شیخ سے کے عمل سے اگر وہ اس کے خلاف ہے بالکل اسے نہیں مانا جائے گا۔ لوگ الٹا حساب کر دیتے ہیں کہ کتاب و سنت کو شیخ کے تابع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اصل ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں جو اتنا تعلق خاطر ہے وہ یہ خالص توحید ہے، اللہ کی بھی، ذات کی بھی، صفات کی بھی، افعال کی بھی، اسماء کی بھی اور نبوت کی بھی۔ کیا زبردست جملہ حضرت نے لکھا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شریعت جس چیز کا نام ہے زندگی اس کے مطابق گزارنے کا، اینجا قول ابی حنیفہ و ابو یوسف حجت است۔ اس مقام پہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد ہے۔ جنید اور شبلی ان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ان قدر بس نیست کہ ما اشارہ معذور دارے۔ شیخ عبد الکبیر یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا تھا، اس پہ حضرت کو بہت شدید ناگواری ہے۔ یہ وہ تعصب ہے جو انسان میں ہونا چاہیے۔ تعصب، غصہ، اس غصے اور تعصب کو استعمال میں لانا، اس کا رخ اندر کی طرف رکھنا چاہیے۔ ہے کسی کی ہمت کہ مجھے کفر کی دعوت دے؟ پاگل تو نہیں ہو گیا میں شرک کروں گا؟ اندر اپنے نفس سے اس غصے اور تعصب کا اصل رخ اندر ہے، لوگ اسے باہر کی طرف پھینکتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم نالائقوں کی تعلیم کے لیے لکھا، شیخ عبد الکبیر یمنی اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات پہ فرمایا ان قدر بس نیست کہ ما اشارہ معذور داریں، اتنا کافی نہیں ہے کہ میں ان صوفیوں کو معذور سمجھوں۔ اور میں ان کے ساتھ جھگڑوں نہیں۔ انجا قول ابی یوسف ابو حنیفہ حجت است۔ یہاں پر ابو یوسف اور محمد اور یہ جو فقہائے مجتہدین ہیں رحمہم اللہ، ان کی بات مانی جائے گی۔ اس لیے جن لوگوں پر اپنے مشائخ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے، انہیں چاہیے اپنی اصلاح کریں۔ شیخ کو یہ رنگ پسند تھا، مجھے بھی پسند ہے، آپ کو 1000 بار پسند ہو بھئی، اب اس کو مت لوگوں میں چلائیں، خاموشی سے آپ اس محبت پہ عمل کریں، کوئی کیا کہے گا آپ سے؟ لیکن جہاں بات کرنی ہے وہ یہ کی جائے گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رنگ پسند۔ یہی طرح ہمارے شیخ بہت پسند فرما، بالکل ٹھیک ہے، کرتے ہوں گے بھیا۔ آپ دیکھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ طبعی چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عطر کو پسند کرتے تھے، ایک شخص کو وہ عطر کی بعض وجوہ سے، کسی بھی اپنی تہذیب اور ثقافت کی تبدیلی کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کرتا، تو کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے، مگر اپنے مشائخ کے اقوال، ان کے افعال، ان کی پسند کردہ چیزوں کو معمول بنا لینا، یہ گمراہی کی راہ کھولنا ہے۔ یہ اسی گمراہی کا نتیجہ تھا کہ حلاج منصور کے حالات آپ پڑھیں،
جو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، حلاج صوفیہ کے ہاں بڑے مقام کے آدمی ہیں، لیکن یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ معلوم نہیں اتنے لگے کا آدمی ان کے ہاں کوئی تھا یا نہیں تھا۔ ابن کثیر، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، یہ ان کے علم کے مقابلے میں، ذہبی کے علم کے مقابلے میں بچے تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں جب زمزم پہ گیا تو کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پینا جو ہو تو اس پہ دعا قبول ہوتی ہے؟ تو ان کا میں نے زمزم کے کنویں پہ اللہ سے دعا، کسی نے پوچھا کیا دعا مانگی؟ تو فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ذہبی جیسا علم عنایت فرما دے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حلاج منصور کے بعد جو ان کی جماعت پیدا ہوئی وہ والعیاذ باللہ حلاج منصور کے بیت الخلاء میں جاتے تھے اور پیشاب پی لیتے تھے اپنے شیخ کا، اور جو دوسری چیز ہوتی تھی اسے خشک کر کے جلا کے دھواں سونگتے تھے۔ یہ نظریہ تھا کہ شیخ میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے والعیاذ باللہ، یا یہ کہ شیخ کو اتنا قرب حاصل ہے کہ ان کے ناپاکی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ سب گمراہی ہے، یہ سب گمراہی کے دروازے اسی سے کھلتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، قرآن میں کیا آتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا، نتیجہ یہ کہ علی ان دونوں چیزوں کے چاہے ناسخ ہو جائیں چاہے ان دونوں چیزوں کو کینسل کر دیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا، مولا علی کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم تو علی پہ مرنے والے۔ اللہ کا شکر ہے اہل تشیع میں جن لوگوں کو شدید محبت امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے تھی، لیکن وہ جانتے تھے اس کے کیا مفاسد ہیں، انہوں نے بھی ان چیزوں کو گمراہی میں شمار کیا ہے کہ بھئی علی رضی اللہ عنہ کی کوئی بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ملے گی تو کیوں اسے ماننا ہے۔ ان سب کو اس محبت نے مارا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اور بریلویوں کو اس عقیدت نے مارا ہے کہ شیخ یہ کہتے تھے، چپلیں ایسے پہنتے تھے، بوٹ یہ پسند کرتے تھے، لباس یہ پسند کرتے تھے، یار جو کچھ بھی پسند کرتے تھے، اس سے بحث کیا ہے؟ شیخ سے تو بحث بس اتنی سی ہے کہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں اور اخلاقیات میرے بگڑے ہوئے ہیں، حضرت آپ اس پہ نگرانی فرمائیں، مجھے کچھ اللہ کا نام لینا سکھائیں، میں انسان بن جاؤں۔ اور مشائخ کرتے بھی یہی ہیں، وہ کہتے ہیں انسان بنو پھر جو مرضی بنتے رہو۔ اس لیے یہ تصوف میں جو گمراہی آئی وہ اس راستے سے آئی۔ اسی لیے صوفیہ نے شدت سے اس کا رد کیا۔ شیخ کو کتاب و سنت پہ پرکھا جائے گا، کتاب و سنت کو ان کے تابع نہیں لاتے، یہ گمراہی ہے۔ حل یہ ہے کہ آدمی پوچھ لیتا ہے کہ حضرت حدیث میں یوں آیا ہے، فلاں جگہ یوں آیا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، جناب والا کا عمل اس کے برعکس ہے، اس کی کوئی تشریح کر دیں، کچھ سمجھا دیں، سیدھی سادی بات۔ اس لیے ان چیزوں کی کھوج میں یہ بڑا ہلکا سا پرتو ہے، بہت ہلکا سا۔ کہ حضرت حقہ پیتے تھے لہٰذا ہم بھی حقہ پئیں گے، کون سا تمباکو کھاتے تھے ہم بھی وہی تمباکو کھائیں گے، مفتی صاحب کون سے قہوہ استعمال کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ ہم کیوں نہ
اس شر کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جڑ کاٹ دیں کہ ہم سب کتاب و سنت کو اصل مانتے ہیں، اللہ کی کتاب اصل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ کی معرفت کی صحیح ترین راہ وہی ہے، سنت اصل ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا، ایک بظاہر چھوٹی سی بات ہے، کھانا کھاتے تھے مہمانوں کے ساتھ تو اشارہ فرماتے تھے کہ برتن اٹھاؤ، تو جو بھی خدام تھے برتن اٹھا لیتے تھے، پھر وہ اٹھتے تھے، الا یہ کہ ان کو کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی چیز، وہ ایک استثناء ہے، مگر عمومی طور پہ کھانا کھانے کے بعد اشارہ فرما دیتے تھے، جاننے والے جان جاتے تھے کہ مطلب ہے کہ اٹھاؤ ان کو۔ چیزیں اٹھتی تھیں پھر اٹھتے تھے، کہ کم سے کم غالب حصہ دسترخوان کا اٹھ جاتا تھا پھر اٹھتے تھے۔ یہ نکتہ کہ دسترخوان پہلے اٹھایا جائے گا اور مہمان پھر اٹھیں گے اور جو صاحب خانہ ہے وہ پھر اٹھیں گے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو ثابت کیا ہے، اور یہ اتنی دقیق چیز ہے کہ جب ہم نے دیکھا تو خیال آیا کہ اوہو، یہ تو احادیث میں آیا، امام بخاری رحمۃ اللہ اس طرف اشارہ فرمایا، یہ عمل تھا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو کتنی باریکی سے نظر ہے کس کس چیز پہ، اور کتنا اس کا خیال ہے کہ شریعت پہ عمل کیا جائے۔ ہم نے ایک سے ذکر بھی کیا، ہم نے کہا کمال ہے اس علم پہ یار، تو وہ عرصے سے حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے اور بے تکلفی بھی تھی کچھ، تو ہنسے اور ہم سے کہنے لگے ہمیں تو آج تک یہی بھی نہیں پتہ چلا، یہ تو بتا رہے ہو تو پتہ چلا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہے۔ اتنے دقیق علم کے ساتھ اپنے متوسلین کی تربیت کرنا یہ ان کا خاصہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کتاب و سنت میں جو چیزیں آئی ہیں اس کو ان کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ جو چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت طے کر چکی ہے بس ختم ہو گئی، امت میں طے شدہ بات ہو گئی کہ رضی اللہ عنہ کا لفظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب اپنے مشائخ کے متعلق لکھنا کہ رضی اللہ عنہ، یہ مبالغے کی بات ہے، جو لکھتا ہے وہ جانے، اس کے کام جانے، ہم تو کبھی اس کو نہ لکھیں۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا نہیں کی جاتی کہ اللہ ہمارے مشائخ سے راضی ہو، دعا ہے، مگر ایک چیز، ایک دائرہ متعین ہو چکا ہے، کیوں اس حد کو توڑتے ہو؟ آج یہ حد ٹوٹے گی، نتیجہ اس کے نکلے گا کہ پھر مشائخ کے نام پر پارٹیز بنیں گی، اس کا تعلق فلاں بزرگ سے ہے، فلاں قبر سے ہے، اس کا تعلق فلاں بزرگ اور فلاں قبر سے ہے، یہ فلاں جگہ کے مرید ہیں، یہ حلقہ فلاں کا ہے، یہ حلقہ فلاں کا ہے، اوے تو تم تو چشتی ہو اور تم ذکر خفی کرنے لگے، ارے یار تم تو نقشبندی ہو اور ذکر جاہری کرنے لگی ہو۔ اسی طرح تو امت ٹوٹی ہے۔ یہ سب اعتدال سے نکلنے کی باتیں، اور ہوتے ہوتے یہ شرک کی راہیں کھولنے کی باتیں ہیں۔ ایسے جملے کہ اللہ معاف کرے، بیت اللہ آنے کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا تم سے ملنے کا تھا۔ ہم اس کی ہزار تعویل اور توجیہ کر لیں، ہم مولویوں کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن یہ کیوں لکھے گئے، یہ کیوں نقل کیے گئے؟ اس کے مضر اثرات کا نہیں پتہ کہ دوسری طرف کیا ہوگا۔ خدا کے شاعر ہیں، اللہ کے شاعر کی عزت گرے گی، اللہ کے شاعر کی عزت کم ہوگی۔
ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلاتی ہے، ہر وہ چیز جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، ان چیزوں کا ادب کرنا فرض ہے۔ اللہ نے اسی لیے سورہ حج میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ان چیزوں کا احترام کرتا ہے جنہیں دیکھ کر میری یاد آتی ہے، تو اپنے پروردگار کے ہاں اس آدمی کے لیے خیر ہے، وہ جب مرے گا پہنچے گا اللہ کے پاس تو خیر پائے گا، کیونکہ اس نے اس چیز کا احترام کیا جس کو دیکھ کر میری یاد آتی تھی۔ اللہ نے قربانی کے جانوروں کے متعلق کہا ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ انہیں دیکھ کر میری یاد آتی ہے، یہ اس قابل ہیں، ان کا احترام کرو۔ بیت اللہ خدا کو یاد آتا ہے، دیکھ کے یاد آتا ہے، اس کا احترام ضروری۔ 4 چیزیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں گنوائی، ہم اس کے ذکر کر چکے۔ قرآن پاک کو دیکھ کر اللہ کا احترام، اللہ کی عزت، اللہ کا ادب، آدمی بڑے وقار سے گزر جاتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کیا؟ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ان چیزوں کا احترام کرتا ہے جن چیزوں سے میری یاد وابستہ ہے، تو یہ اس کے دل کی نیکی ہے، اس کا دل بڑا پاک ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے پاک دل کا ہے، وہ شراب پیتا ہے لیکن مسجد کے سامنے سے جب گزرتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے اور مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، سگریٹ کو نیچے کر لیتا ہے، وہ راہ چھوڑ دیتا ہے کہ اس میں مسجد آتی ہے، اتنی بھی کیا غیرت مر جائے، دوسری راہ سے چلتے ہیں۔ یار یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی یہ جو نیکی ہے نا، یہ جو اس کا ادب ہے اللہ کے ساتھ اور احترام، اس سے اس کے گناہ سے نجات دیتی ہے۔ یہ ادب اور احترام کوئی چھوٹی سی چیزیں نہیں ہیں، سنت کا ادب ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق ارشاد فرما دیں، ہم ہزاروں مشائخ کے طریقے اس پہ قربان کرنے کو تیار۔ وہ قطعی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کے مقابلے میں، اسی لیے ہم ان چیزوں پر غیرت بھی آتی ہے اور چڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب تمہیں مشکل پیش آئے تو یہ چیز کرو، یہ چیز کرو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، اور کس دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے، تمہارے حضرت نے فرمایا تھا۔ یار حضرت نے جو فرمایا ہے نا پہلے سے، جن جیسا کوئی نہیں ہے، اور جو خدا کی طرف لے جانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخری قائد متعین ہے، نہ کرے ایسے کام، نہ کرے۔ ہم اس لیے اتنی کھلی، صاف، واضح اور بعض جملے تلخ بول رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا انسانوں کا، اللہ کس کو کس چیز کے لیے منتخب فرما لے، خدا کس سے کوئی کام لے یا خدا کسی کو مٹا ہی دے، اس کی تعلیم سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن کل کو کوئی ہمارے نام سے وابستہ کوئی ایسی چیز کرے، ہم اس سے ویلی بری اور بیزار ہیں۔ اصل کتاب و سنت ہے، بس سیدھی بات۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ کبھی پڑھیں۔ یہ بشر حافی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ معاصر ہیں، ایک دوسرے کے زمانے کے ہی لوگ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث شریف پڑھا کے فارغ ہوتے تھے تو تشریف لے جاتے تھے، بشر حافی کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اور بشر حافی کے اس میں مجلس میں جاتے ہیں، حالانکہ آپ مرجع علم ہیں، دنیا میں آپ جیسا علم اب کس کے پاس رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑی مہربانی کی۔
تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں اور بشر اللہ کو جانتا ہے. میں کتاب تک محدود ہے میرا علم، اور اس کا علم اللہ تک ہے. پہاڑ تل جائیں اس ایک جملے سے. بشر کی زندگی ایسی ہی تھی جیسے لڑکوں کی زندگی ہوا کرتی ہے، شراب پینا اور پیسہ بھی کھلا اور ساری حرکتیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا قصہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ نشے میں دھت میں پہنچا گھر اور دروازہ کٹایا تو شراب تو بہت پی ہوئی تھی، میری نظر ایک کاغذ پہ پڑ گئی اور اس پہ اللہ لکھا ہوا تھا. یہ بات ہے جو ہم آپ سے عرض کر رہے تھے نا کہ شراب کی بوتل ہے اور دوسرے راستے سے گزر جاتا ہے، یہ اس کی اصل ہے. بشر رحمۃ اللہ نے کہا میں نے کاغذ اس نشے میں اٹھا لیا، اسے دھویا اور احترام سے کسی جگہ رکھ دیا یا خوشبو لگائی یا کیا، جا کے سو گیا. نشہ پھر نیند تو خواب میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور میرے متعلق فرمایا کہ بشر نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے اور اس کا نام میرے دوستوں میں لکھ دو. اس نے جو احترام کیا ہے ہمارا بڑا پسند آیا. تو بشر کہتے تھے صبح اٹھ کے خواب سوچتا رہا اور پھر اس حال تک پہنچ گیا ہوں جو تم دیکھتے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو ان چیزوں کا احترام کرتا ہے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے تو لوگوں اس شخص کا یہ احترام کرنا پروردگار کے ہاں جب یہ پہنچے گا تو یہ احترام اسے نفع دے گا. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق وکی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا گیا اللہ کے اچھے بندے، تو آپ نے فرمایا جب تم سے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے. ہم بہت غور سے دیکھتے رہے اپنے مشائخ کو. بارہا ایسے ہوا کہ ان کی خانقاہوں میں جانا ہوا تو 10 آدمی تھے، 20 تھے یا 100 تھے یا 1000 تھے. وہ شخص منفرد تھا، بالکل الگ، جیسے اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں. اسے دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا اور اس کا کوئی تعلق ضرور ایسا ہے جس کی لوگوں کو خبر نہیں ہے. مگر کیا مجال ہے کہ ایک لفظ کبھی اپنی تعریف میں سنا نکلا ہو، کیا مجال ہے کہ کبھی بھولے سے بھی اپنی طرف اشارہ کیا ہو. اللہ کا جلال، اللہ کا ادب، اس کا خوف، اس کا احترام اور خالص توحید کی دعوت یہ تھی کہ اللہ ہے اور میں کچھ نہیں. وجود صرف اسی ذات پاک کا ہے اور ہم سب اس کے وجود کے مقابلے میں سرے سے وجود ہی نہیں ہے. اس لیے مہربانی کریں اور اس تصوف کے راستے سے جو گمراہیاں آتی ہیں نا، اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اور آسان سا نسخہ ہے کہ کتاب و سنت اصل ہے، اجتہاد اصل ہے. ہمارے شیخ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں، بسم اللہ. نہیں اترتے عذر ہوگا. عذر نہیں ہے تب بھی انہیں نہیں چھوڑنا، تو ان کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ شیخ کو اس مسئلے میں غلطی لگ گئی ہے، اللہ ان کی اصلاح فرما دے، اللہ ان کو صحیح راستہ دکھا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ کتاب و سنت پہ انہیں حکمران بنا دے معاذ اللہ اور کفر اور شرک کا ارتکاب کریں. خالص خدا کی توحید چاہیے اور خالصتاً حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چاہیے. اس لیے
کہ جتنے اپنے مشائخ کو معصوم 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 اس رٹ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، انہیں نہیں معلوم، انہیں نہیں خبر کہ اہل السنہ کے نزدیک ہمارے عقیدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت بھی ختم ہو گئی اور معصومیت بھی ان پہ ختم ہو گئی۔ اب یہ جتنے اپنے مشائخ کی معصومیت ثابت کر رہے ہوتے ہیں، تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو یار؟ آخر یہی کہ تمہارے مشائخ بھی معصوم تھے اور معصومیت ختم نہیں ہوئی۔ وہ خاتم النبیین ہی نہیں تھے، وہ خاتم المعصومین بھی تھے۔ ہمارا اہل تشیع سے جو جھگڑے ہیں بنیادی عقیدے پہ، وہ یہی تو ہیں۔ وہ کہتے ہیں ائمہ اثنا عشر معصوم تھے، ہم کہتے ہیں معصوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہاں ائمہ اثنا عشر، اس پہ ہم نہ راضی ہوئے اہل السنہ، اور یہاں ان کے چھوٹے چھوٹے پیروں اور شیخوں پہ راضی ہو جائیں۔ نہیں اس لیے اور اس لیے مت تعویل کرو، سیدھی طرح کہو کہ کتاب و سنت اصل ہے، بس اللہ کی توحید اصل ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی تھی، کسی نے لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر مجھے یہ چیز بتائی ہے، میں کروں یا نہ کروں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جس شخص کا شیخ زندہ ہو، ہدایت یافتہ ہو، صحیح انسان ہو، یعنی فرمایا اس کے ہوتے ہوئے بیک جو نمی خریم، تمہارے جیسوں کے خواب ہم جو اور گندم کے ایک دانے پہ نہ رکھیں، ایک دانے کے برابر نہ اسے سمجھیں۔ اور اگر خوابوں پہ ہی دار و مدار ہوتا تو مشائخ کی ساری رہنمائی معطل اور بیکار قرار پاتی۔ امید ہے ہماری بات آپ کے سامنے آ گئی ہو۔ کبھی مت اس شرک میں پڑیے۔ اگر آپ کو اپنے مشائخ سے محبت بالکل ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، وہ ہوتے کبھی کبھی دین میں بہت سی چیزوں پہ عمل مدد ملتی ہے اس سے، لیکن اپنے تک محدود رکھنی چاہیے یہ چیز۔ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے اس چیز کا ذکر تک نہ کرے، شائبہ تک نہ پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرکت کا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ جملہ تھا جو میں نے درمیان میں کہا، خالد صاحب نے فرمایا تھا، انہوں نے تو اپنی محبت سے کہہ دیا ایک جملہ اور کسی کا نقل کر کے، لیکن ہمیں بڑی کھٹک پیدا ہوئی اس سے۔ اور یہ وہ لائے عمل ہے جو ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے، اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو قائم رکھے۔ جی مفتی صاحب، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافی حضرات جو ہیں جو تصوف سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی طرف سے یہ چیز بھی سامنے آتی ہے، جیسے میں نے یہ جو جملہ جو آپ کو تحریر فرمایا تھا، تو یہ جس طرح مجھے سوال آیا، تو اسی طرح یہاں کافی حضرات جو تصوف سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے شیخ سے جو بھی مشورہ وہ کریں اور وہ جو بھی بات کہہ دیں اس کو وہ پتھر پہ لکیر سمجھ کے اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ بس انہوں نے کہہ دیا، جیسے مثال کے طور پہ نوکری کے بارے میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ یہاں کریں اور یہاں نہ کریں، یا پھر بچوں کی رشتے کی بات ہے یہاں کریں یہاں نہ کریں، اگر شیخ نے کہہ دیا ہے تو ہم یہ چیز کریں گے، کیونکہ شیخ کا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہے، تو ان کو کوئی ایسی چیز جو ہے سمجھ میں آئی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس میں مبالغہ آرائی جو ہے، اس سے آدمی کس طرح سے بچ سکتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہو اس میں، کیونکہ آپ کی اپنی فیلڈ ہے، جیسے نوکری کے معاملے میں ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پہ انجینئر ہے، تو وہ اپنی فیلڈ کو زیادہ بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں مبالغہ آرائی مجھے دیکھنے میں نظر آئی کہ لوگ جو ہیں وہ شیخ سے مشورہ کر کے انہوں نے یہ فرمایا تھا تو ہم نے یہ کر دیا۔ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ مشائخ اور یہ حضرات جو ہوتے ہیں ان کا اصل منصب اور مقام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اخلاقیات پر توجہ دیں اور اخلاقیات پر محنت کریں، خود بھی اور کرائیں بھی۔ سیدھی سادی سی بات، وہ لوگوں کو یہ سکھائیں جو کتاب و سنت میں چیزیں آئی ہیں، ظلم کی ممانعت وغیرہ وغیرہ، یہ سب جانتے ہیں۔ رہ گیا دنیا کے کاموں میں اپنے مشائخ سے مشورہ کرنا، ان کی بات پہ، ہدایت پہ عمل کرنا، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثلا اس کی صورت یہ ہے کہ
ایک بزرگ ایسے ہیں جنہیں دنیا کے نو ہاؤ کی خبر ہے، انہیں پتہ ہے بزنس کیسا ہوتا ہے، متیقظ ہیں، بیدار مغز ہیں، ان سے مشورہ کرنا محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، ضرور کیا جائے۔ رشتے اور شادی کے مسائل میں اگر شیخ میں اتنی زیادہ سینسبلٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی بیٹی سے بھی پوچھ لیجئے، بیٹے سے بھی پوچھ لیجئے، اچھا کیوں یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا میرے پاس بھیجیے، میں انہیں سمجھاتا ہوں کیا ہو سکتا ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے عملی تجربے ہیں۔ مشائخ کی طرف اس لیے رجوع کیا جاتا ہے کہ وہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی اچھے بندے کے، اللہ مومن کی دعا مومن کے بارے میں سنتا ہے، تو ایک مومن جس نے اپنی زندگی خدا کے لیے لگائی ہوئی ہے، اس سے مشورہ کرنا، اس کا اللہ سے دعا مانگنا، استخارہ کرنا، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی غیبی اشارات ایسے ہو جائیں جس کی بنا پر وہ مشورہ دے سکیں، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں، اسی سے آپ مثال لے لیں کہ لڑکی کی رائے مت پوچھنا، لڑکے سے بھی نہ پوچھو، بس جو میں نے کہہ دیا وہ کرو، تو یہ غلط بات۔ لڑکا کہتا ہے مجھے لڑکی سے مناسبت نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کی شکل و صورت دیکھیں مجھے نہیں اچھی لگتی، وہ کہتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ لڑکے کی صورت ذرا دیکھیں ابا آپ، لگتا تو دال چاول کی طرح ہے اور نخرے بریانی کی طرح، اور شیخ کہتے ہیں نہیں یہ رشتہ کرنا ہے، تو یہ معاملے ٹھیک نہیں ہیں۔ انہیں نہیں پتہ شیخ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بھیجا تھا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، فرمایا میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو، اور پھر فرمایا جو لڑکی تلاش کرو اس میں یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، حسن، پسندیدگی، اس کا کوئی معیار تو ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو بالآخر شریعت کے خلاف پڑتی ہیں اس میں نہیں چلنا چاہیے۔ ایک شیخ ہیں، اس کے مقابلے میں وہ زمان کو جانتے ہیں، کالج یونیورسٹی کی تعلیم کو، اس ماحول کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوی میں بچی سے بات کر لیتا ہوں، بیٹے سے بات کر لیتا ہوں، پھر پوچھتا ہے، پھر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اپنے تجربے اور علم اور دانش کی بنیاد پر بات کرتا ہے، اس کا تعلق اس تصوف سے نہیں ہے جس کے لیے بیعت ہونے کے لیے گئے تھے۔ وہ دنیا کی مختلف چیزوں کو جانتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے حضرت 2 جگہ یہاں بھی اپلائی کیا ہے، یہاں بھی، آپ میرے لیے دعا کریں، بالکل ٹھیک کہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے تھے دعاؤں کی، اور امت میں ہوتا چلا آیا۔ اللہ کے نیک اور صالح بندوں سے دعا کروانا اپنے لیے، یہ تو خود کتاب و سنت سے ثابت ہیں چیزیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لیں، اور آپ کا صدقات کو، مالی معاملات میں پیسوں کو وصول کرنا ان کو پاک کرے گا اور ان کا تزکیہ ہوگا، اور جب آپ ان سے پیسہ لیں تو پھر آپ ان کے لیے دعا بھی مانگیں، آپ کی دعائیں انہیں بہت سکون دیتی ہیں۔ آپ ہم سب دیکھتے ہیں، شیخ کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے دعا مانگی تھی، آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، ایک جملہ کتنا سکون دیتا ہے کہ میں ان کو دعاؤں میں یاد رہتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اوور آل یہ سب چیزیں سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہو گئی نا۔ وہ جبر کا نظام کہ ضرور طلاق، بھی کیوں طلاق دے دیں حضرت؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مسئلہ لے آتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہو کو طلاق دلوا دی تھی، کئی مرتبہ لوگ اسی پہ کہتے ہیں، ہم نے کہا جس دن باپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہوا نا، اس دن شوق سے طلاق دے دینا، باقی ابھی تو صبر کرو، ابھی تو حالات کو دیکھو کہ کیا ہو رہے۔ یہ شریعت کا غلط استعمال ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت اور شریعہ اصل ہے، سب لوگ اس کے تابع۔ یہ چیز ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔